امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور بڑے تقوی والے اور بڑے محدث ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں رہتے تھے، تو ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل نے خواہش کی کہ استاد جی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کا شعرا سن رکھا تھا کہ بہت اونچا امام ہے اور بہت زبردست اس کا فیضان دنیا میں پھیل رہا ہے، اور ان کو اپنے استاد سے اس قدر عشق اور محبت تھی کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ درس حدیث دے رہے تھے، تو اس نے آ کے کہا کہ حضرت مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کرتا ہدیہ دیا، کرتا، ان کا کرتا میرے پاس ہے۔ کہا کہ اچھا میرے استاد کا کرتا تمہارے پاس ہے؟ کہا کہ مجھے دکھا سکتے ہو؟ جی یہ کرتا۔ آپ نے کرتا لیا اور لے کر اندر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور آ کے کرتا دے دیا کہ لو بھائی۔ کہا جی حضرت آپ نے کیا کیا؟ اندر لے گئے پھر لے کے آئے، کیا کیا؟ کہا کہ بس جو میں نے کرنا تھا کر لیا، اب یہ کرتا تم لے جاؤ۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت ہمیں بھی پتہ چلے تاکہ کوئی ایسی اگر جو سنت ہے تو ہم اس پہ بھی عمل کریں، آپ کا کوئی نیک عمل ہے اس پہ ہم بھی عمل کیا کریں۔ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ میرے استاد کا کرتا ہے، میں اندر لے گیا، میں نے اس کو پانی میں بھگایا اور اس کو نچوڑا، تو استاد کے جسم کا جو نفیس اور پاک پسینہ تھا وہ سب پانی میں جذب ہو گیا اور وہ پانی سارا میں نے پی لیا اور کرتا واپس کر دیا۔ اس قدر استاد کے عقیدت اور اس قدر استاد کے ساتھ محبت کا عالم تھا۔ اس سے ان پاک لوگوں کا پسینہ بھی پاک ہے، فرمایا کہ یہ اس کا فیضان امام احمد حنبل کو مل رہا ہے۔ تو کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے گھر میں کہا کہ میرا شاگرد آ رہا ہے، بہت بڑا امام ہے، لہذا گھر میں اہتمام کرو، صفائیاں ہو رہی ہیں گھر کی، آئے گے پیچھے کھانے پک رہے ہیں، اور پورے شہر کے لوگ منتظر ہیں کہ امام احمد بن حنبل آ رہے ہیں۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں بہت بڑا مقام ہے، اب یہ شہر سے باہر نکلے استقبال کرنے، سارے شہر بھی ساتھ ہے۔ اب استقبال کر کے لے آئے اور گھر میں ان کو ٹھہرایا۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا، کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا، آپ نے کھانا کھایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں تھی چھوٹی، وہ بھی خدمت کر رہی ہیں۔ اب کھانا کھایا، خوب کھانا کھایا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں دیکھ رہی ہیں کہ یار ہمارے ابا جی تو کہتے ہیں کہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو کھائے جا رہے ہیں۔ اللہ والے تو ایک چپاتی پہ گزارا کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے ذکر سے زندہ ہوتے ہیں۔ خیر خاموش رہیں۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا اپنی بچیوں سے کہ وضو کا لوٹے کا پانی رکھو کمرے میں، رات کو تہجد کے وقت ضرورت پڑے گی۔ انہوں نے جا کے پانی رکھ دیا۔ اب صبح جب ہوئی، فجر کی نماز کے لیے گئے تو بچیوں نے کمرے میں جا کے کچھ سیٹنگ صاف کرنے کے لیے گئے کمرہ، دیکھا وہ لوٹے میں ویسا کا ویسا پانی پڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب یہ رات کو تہجد میں بھی نہیں اٹھے، کھانا بھی خوب کھایا، تہجد بھی غائب۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سے اتنے بڑے امام ہیں بھائی؟ بچیاں بڑی پریشان۔ اب وہ واپس جب امام شافعی خود بھی حیران کہ یہ شاگرد میرا، میں نے کیا نام سنا ہوا تھا، یہ شاگرد نے کیا۔ اب جب ناشتے کے وقت واپس آئے فجر پڑھ کے، تو گھر میں بچیوں نے کہا کہ ابا جان ہمیں ایک کہا ابا جان آپ کہتے اتنے بڑے امام ہیں، بڑے صاحب تقوی ورع ہیں، تو انہوں نے رات کھانا دیکھا کتنا کھایا؟ تو حالانکہ اللہ کے ولی جو ہے وہ تو تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں، وہ تو اللہ کے ذکر سے زندہ ہوتے ہیں۔ اتنا کھانا کھایا اور پھر ساری رات سوتے رہے، تہجد بھی نہیں پڑا کیونکہ لوٹا پانی کا ویسے پڑا۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ امام شافعی فرمایا کہ میرے بچوں میں خود پریشان ہوں، مجھے بھی یہ اشکال ہے، چلو میں پوچھتا ہوں اس کو۔ اب گئے تو امام احمد بن حنبل سے کہا کہ سب خیریت ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے؟ جی سب چل رہا ہے، جی سب ٹھیک ہے الحمدللہ، درس و تدریس چل رہا ہے؟ جی چل رہا ہے۔ کہا کہ یہ کیا بات ہے، میری بچیوں کو بھی اشکال ہے کہ آپ نے کھانا خوب کھایا اور پھر رات بھر سوتے رہے اور صبح لوٹا پانی کا ویسا پڑا، تہجد بھی نہیں پڑی، اور آپ فجر کی نماز کے میرے ساتھ چلے گئے۔
تو یہ کیا ماجرا ہے، یہ ایسی تبدیلی کیوں؟ اب دیکھو یہ ایک اصول یاد رکھو، جو نظر آتا ہے ہو سکتا وہ نہ ہو. ہمیشہ انسان بعض نظر سے دیکھتا ہے، نظر کچھ آتا ہے، چیز ہوتی ہے، حقیقت کچھ ہوتی ہے. دیکھتا کچھ ہے، سمجھتا دیکھے ہوئے پر جلدی سے فیصلہ نہ کرو، اس کے حقائق کیا اس کی طرف جاؤ پہلے. تو وہ مسکرائے، فرمایا کہ استاد جی بات اصل میں یہ ہے کہ رات کا کھانا جب آپ کے گھر میں نے کھانا شروع کیا تو میں جب کھانا کھا رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا میں کھانا نہیں کھا رہا، اتنا پاکیزہ اور حلال کھانا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا اللہ کا نور میرے دل میں اتر رہا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ نور اللہ کا زیادہ سے زیادہ اپنے اندر بھر لوں. میں نے اسے جتنا ہو سکا میں زیادہ سے زیادہ اپنا. ظاہر امام شافعی جیسا ولی اور محدث، اس کے گھر کا کتنا پاکیزہ کھانا ہوگا، فرمایا کہ کھانا نہیں تھا، وہ تو اللہ کا نور تھا. میں زیادہ سے زیادہ بھرا. اس کے بعد میں جب سونے کے لیٹا ہوں تو دیکھنے والے سمجھے کہ میں سو گیا ہوں. میں رات بھر سویا نہیں، میں چھت کو دیکھتا رہا اور صبح تک میں نے 100 شریعت کے مسئلے حل کر لی. اس کھانے کی پاکیزگی اور حلت کا عالم یہ تھا کہ 100 شریعت کے مسئلے میں نے حل کر لیے. لہذا میں نے اسی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور تہجد کی نماز پڑھی، اور اسی سے میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے. اس لیے رات کو لوٹے کے پانی کی ضرورت پیش نہیں آئی. اللہ اکبر، کیا لوگ ہیں، کیا حقیقت نکلی. امام شافعی نے اٹھ کے ماتھا چوم لیا، کہا کہ واقعی تو میرا قابل فخر شاگرد ہے. اور بچیاں بھی حیران ہوگی، واقعی ابا کو جو اپنے شاگرد پر جو مان ہے واقعی صحیح ہے کہ شاگرد دیکھو کس مرتبے کا ہے، کس مرتبے کا ہے کہ اس گھر کے کھانے کے اندر نور تو تھا ہی تھا، اس نور کو محسوس کرنے کے